السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ حضرات، پہلی چیز ہم اس کے لیٹر ہیڈ پر گفتگو کریں گے۔ ہم نے پرسوں کی گفتگو میں آپ کو بتایا، سرسری طور پر ہم نے اس کا لیٹر ہیڈ پڑھ کر کے سنایا تھا آپ لوگوں کو، اور یہ کہہ دیا تھا ہم نے ساتھ ساتھ میں کہ اس کے لیٹر ہیڈ پر بھی ہم گفتگو کریں گے، مناظرے کے ہم گفتگو کریں گے۔ لہذا اب جب دعوت ہی نہیں دے رہا ہے، بلا ہی نہیں رہا ہے، آ ہی نہیں رہا ہے، تو ہم کو اب تھوڑی تھوڑی چیزیں ریلیز کرنا پڑیں گی یہاں سے، تاکہ جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کچھ کو توفیق دے دے اور ان کا ایمان بچ جائے۔ سنیے، اور وہ ذہن میں رہے، لہو لعاب وہ ذہن میں رہے، اور وہ جو لوگ اس کے چیلے چپاٹے جو واٹس ایپ پر گالیاں دے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ لہو لعاب کا مطلب کیا ہے، مفتی صاحب بتائیے، لہو لعاب کون سی ڈکشنری میں اور لغت میں لہو لعاب کا مطلب ہم کو نہیں ملا ہے۔ اب ذرا یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں دھیان سے سننا، اور یہ اپنے مولوی کلیم، اپنے غازی روڈ چھاپ مناظر ہیں، صوفی چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے مناظرہ کرنے والا، اس اپنے ملا سے پوچھنا جو میں بولنے جا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے بول رہا ہوں۔ لہو لعاب کا مطلب پوچھنے والوں میں مطلب بتا تو رہا ہوں، میں نے یہ لہو لعاب یہ چھوڑا اسی لیے تاکہ تمہارا غازی اس کو چاٹے، اور اس نے اس کو پکڑ لیا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ پکڑے، اور اس نے پکڑا، اور 20 منٹ تک اس کو پکڑ کے اس پر کودتا رہا، 20 منٹ تک، اور لیکن حاصل اصول کچھ نہیں ہوا، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ آپ سنیے اس کا لیٹر ہیڈ جس میں اس نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے، اس کے اندر ایک لفظ عربی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس نے ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں بہت محنت اور مشقت کے بعد اس کی پوری ضروریت نے مل کر 2 غلطیاں پکڑی، جس کے اندر سب سے اہم جس کو یہ سمجھ رہا ہے لہو لعاب کو۔ اب ذرا اس کی سنیے، اس نے کیا کیا کیونکہ یہ اپنے آپ کو لکھتا ہے نا، مناظر اہل سنت، غازی اہل سنت، مفتی، اور یہ نحو و صرف کا اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، بہت قابل، علم کا پہاڑ۔ اب اس علم کے پہاڑ کے لیٹر ہیڈ کو پڑھو، اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں وہ اپنے اس ملا سے پوچھیں کہ حضرت ہم تو آپ کو اتنا قابل سمجھتے تھے، آپ تو بہت ڈینگے ہانکتے تھے، بہت لمبی لمبی پھینکتے تھے کہ صاف مجمع شنیعہ، سیاح، بس حلق پھاڑ پھاڑ کر کے آپ تو نکلتے تھے، اور یہ لیٹر ہیڈ کی 4 سطریں، 4 لائن آپ قاعدے سے نہیں لکھ سکے۔ یہ تو ان کی قابلیت ہے، ان کے مولوی کی، ان کے غازی کی۔ سنیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک جہاں لکھا ہے اس نے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نورہ اللہ مرقدہ، نورہ اللہ مرقدہ، اس کے اندر اس نے 2 ضمیریں ذکر کی ہیں۔ مولوی کلیم کے چیلے چپاٹو، ذرا اپنے مفتی سے پوچھو، ایک ضمیر کا مرجع تو ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، اور یہ دوسری ضمیر کدھر جا رہی ہے، کدھر پلٹ رہی ہے؟ ان کے والد محترم کی طرف یا ان کے خالو کی طرف؟ میں بتاتا ہوں کدھر پلٹ رہی ہے۔ دوسری ضمیر تمہارے مولوی کلیم کی جہالت کی طرف پلٹ رہی ہے۔ مجھ سے سنو، 2 ضمیریں ذکر کی، نورہ اللہ مرقدہ، پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا قاعدے سے،
اور جو تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا ان کٹملوں سے بھی کہہ دینا دیکھ لو پڑھ لو. ابھی اور بتا رہا ہوں دیکھتے جاؤ. ابھی ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. کیا کہہ رہا ہے؟ نورہ اللہ مرقدہ, دونوں ضمیر ذکر کی, دو ضمیریں. اب سے سوال کیجیے آپ لوگ, پوچھئے کہ تو عربی کا ایک جملہ لکھا ہے چھوٹی سی سطر اس کے اندر, جب یہ اس کو درست نہ کر سکا یہ کیا بات کرے گا نحو اور صرف کی؟ یہ نحو اور صرف کی بات کر رہا ہے. اور آگے سنو, یہ تو نحو اور صرف کی بات ہے اور عربی دانی تو اس کے بس کی نہیں ہے, جانے دیجئے, اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ اس سے اس کی قابلیت بتانا مقصد ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو یہاں روک کے, میرا کوئی اس سے کوئی ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. یہ جو ہمارے علماء مشائخ کو الٹا سیدھا بولتا ہے, گالیاں دیتا ہے اور عوام اہل سنت کو گمراہ کرتا ہے فتاوی رضویہ شریف پڑھ کر کے, نہ جانے کتنے لوگ اس کی گفتگو سن کے فتاوی رضویہ شریف جو اس نے فتاوی رضویہ شریف میں جو دھاندلی کی ہے, کتنے اہل سنت ہیں جو سنی ہیں لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدظن ہو گئے اس خبیث کی گفتگو سن کر. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدظن ہو گئے. مزارات اولیاء پر حاضری پر بھونکتا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. تعزیہ داری پر بھونکتا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. بھونکتا خود ہے, نام اعلیٰ حضرت کا لیتا ہے. کتنے اہل سنت ہیں جو اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھتے تھے, محبت رکھتے تھے, اپنا قائد, اپنا رہنما, اپنا پیشوا مانتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے, لیکن اس خبیث کی تقریریں سن کر کے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلک اعلیٰ حضرت سے بدظن ہو گئے ہیں اور پھر طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا جو ہمارے سنی بھائی ہیں, سنی تھے, سنی ہیں, وہ اس خبیث کی گفتگو میں نہ آئیں. اس کو پکڑ کے لے کر کے آؤ آپ لوگ بھی, اور کہیں مل جائے تو وہاں پکڑ کے بیٹھا لینا اس کو اور مجھے فون کر دینا, میں آ جاؤں گا. فتاوی رضویہ شریف پہ رکھو اس کو, جو میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے اس کے اندر میں نے یہ ثابت کیا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تعزیے کو حرام نہیں لکھا, ناجائز نہیں لکھا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کہیں پر بھی تعزیے کے جواز پر حکم نہیں دیا ہے. اب آپ سنیے, اس نے بولا ہے فتاوی رضویہ شریف سے کہیں سے بھی فتاوی رضویہ شریف میں تعزیے داری کا جواز کا ثبوت نہیں ہے. سنیے, ریکارڈنگ سنیے اس کی تقریر. فتاوی رضویہ سے تعزیے کو نہیں کہتے. بتاؤ جہاں سوئی جانے کی گنجائش نہیں, پورا ہاتھی گزر دیا پیر صاحب. جب لوگ حدیث و قرآن سے گمراہ ہو سکتے ہیں تو فتاوی رضویہ سے گمراہ نہیں ہو سکتے. فتاوی رضویہ کی الف سے اخیر تک, شروع سے اخیر تک کہیں بھی جواز تعزیہ کا ثبوت نہیں ملتا. ہم نے جب فتاوی رضویہ پڑھ کر سنائی ممبئی میں, تب لوگ انگشت بدندہ ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت نے اس درجہ حرام لکھا, اس درجہ ناجائز لکھا. ہاں سنی آپ نے یہ ریکارڈنگ اس کی, جس کے اندر یہ بول رہا ہے معاذ اللہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کی الف سے لے کر یا تک, شروع سے لے کر آخر تک کہیں بھی فتاوی رضویہ شریف میں تعزیے کو جائز نہیں لکھا ہے, تعزیے کے جواز کا ثبوت نہیں ہے. اور میں نے آپ کو 1.5 گھنٹہ پرسوں کی گفتگو میں نے آپ کو بتایا اور ان دونوں جلدوں سے ثابت کیا فتاوی رضویہ شریف. تو ان حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا جو میرے احباب چشتی ہیں, صابری ہیں, سہروردی ہیں, نقشبندی ہیں, تعزیہ بناتے ہیں, بزرگوں کے آستانوں سے منسلک ہیں, حاضری دیتے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا ایک کلیم جیسے خبیث کے چکر میں آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہ کریں, آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام نہ کریں. یہ بدنام کر رہا ہے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اعلیٰ حضرت کو, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا اعلیٰ حضرت آپ کے بھی ہیں, اعلیٰ حضرت چشتیوں کے بھی ہیں, اعلیٰ حضرت سہروردیوں کے بھی ہیں, اعلیٰ حضرت نقشبندیوں کے ہیں. اور وہ چشتی ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کرے, وہ صابری ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کرے. ان چند ملا لوگوں کے خاطر تم اپنے امام کو چھوڑ رہے ہو,
تم اپنے اعلیٰ حضرت کو چھوڑ رہے ہو؟ یاد رکھو ہے چشتیوں پر بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، سہروردیوں پر بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، اور جو تعزیہ داری کے اوپر یہ بھوکا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس نے لیٹر ہیڈ کے اندر جو لکھا وہ ہم اس کو گفتگو کو پوری کر دیں مکمل۔ وہ تو ایک عربی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ ملا جی اس کو صحیح نہیں لکھ پائے، یہ کیا بات کریں گے؟ ہاں یہ تو بس اب لہو لعاب کو ہی چاٹنے بھر کے رہ گئے ہیں، اور ان کو ہم لہو لعاب ہی چٹائیں گے اب انشاءاللہ۔ اب ان کے کچھ ہاتھ وہاں آنے والا نہیں ہے، یہ تو عربی ہے، نورہ اللہ مرقدہ۔ اب آئیے اردو سنیے۔ جناب نے کہا نا کہ ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے، تو ان سے میں مناظرہ کیا کروں گا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی عربی ٹھیک نہیں ہے، ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے تو میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا۔ میں تو تیرے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ بول کر کے جو ہے بھاگوں گا نہیں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ تو ان کی عربی کا حال ہے۔ اب اردو سنیے، اردو سنیے، اردو کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے۔ لیٹر ہیڈ ہے، لیٹر ہیڈ کہاں کہاں گیا ہوگا، کن کن لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور اس کو جاہل سمجھ کے بعض لوگوں نے نظر انداز بھی کرتے تھے کہ جاہل ہے، اس کی باتوں کا ہر پڑھا لکھا ضروری کہ جواب ہی دے۔ اور ہمارے پیر و مرشد کا ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ حیا دار حیا کرے، بے حیا کہے ڈر گیا۔ حیا دار حیا کرے اور بے حیا کہے ڈر گیا، اس کا وہی والا حساب ہے۔ بعض علماء مشائخ اکابرین ہمارے اس کے منہ نہیں لگنا چاہتے ہیں، یہ اتنا بدتمیز ہے، اس کے منہ نہیں لگنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، باتوں کا جواب نہیں دیتے۔ تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ سب جاہل ہیں، پوری دنیا میں خالی ایک میں ہی عالم ہوں، صرف مولوی کلیم ہی پوری دنیا میں عالم ہے جو نحو اور صرف کا جاننے والا ہے۔ یہ دیکھو ان کی نحو اور صرف کہ عربی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تک اپنے لیٹر ہیڈ پر یہ صحیح نہیں لکھ سکا، یہ عربی داں ہے۔ اور آگے اردو دیکھیے، اردو فریق مخالف، پھر سے سنیے، بار بار سنیے، فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے۔ یہ آپ کو دیکھیے، ادھر دکھ بھی رہا ہوگا، اس کو دیکھ لیجئے کہ فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے۔ یہ کون سی لغت ہے؟ لکھنؤ کی اردو سنی تھی یار، یہ مراٹھی کی اردو آ گئی ہے کیا نئی؟ مولوی کلیم نے کوئی نئی لغت لکھی ہے کیا مراٹھی میں کہ یہاں پر فریق مخالف اپنے 10 لوگوں کو لا سکتا ہے؟ اب بھائی تمہارے غازی کی ہم نے یہ ثابت کر دی کہ نہ اردو ٹھیک ہے، ہم نے یہ ثابت کر دیا نہ اردو ٹھیک ہے اور نہ عربی ٹھیک ہے، تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، گفتگو نہیں کروں گا، کیسا بھی ہے، لیکن مجھے تو اس کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں کو بچانا ہے۔ میرا نظریہ، میرا مقصد یہ ہے، میرا مقصد اس کو ذلیل کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد اس کو بدنام کرنے کا نہیں ہے، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرا نظریہ اپنی قابلیت دکھانے کا نہیں ہے کہ لوگ مجھے مانے کہ میں بہت قابل ہوں، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میرا یہ مقصد ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے ساتھ لگے ہوئے جو لوگ ہیں بس وہ بچ جائیں، وہ ہمارے سیدھے سادے سنی مسلمان بچ جائیں، میرا مقصد صرف اتنا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ تو یہ رہ گیا۔ اور آؤ سنیے، فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے، اور نورہ اللہ مرقدہ، اس کو بھی پوچھئے گا مولوی کلیم سے، آپ لوگ فون کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ پوچھئے گا کہ اس یہ جو ہے ضمیر، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس میں 2 ضمیروں میں سے ایک ضمیر جو ہے نا اس کی جہالت کی طرف پلٹتی ہے، ہاں اس کی جہالت کی طرف پلٹتی ہے، اور ایک ضمیر ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مرجع ہیں۔ اور سنیے، 3 اگست کو
मुमरा के अंदर जो इसने तकरीर की है, उस 3 अगस्त की तकरीर को ज़रा आप सुनिएगा गौर से, और सुनने के बाद उसके अंदर से मैंने बहुत सारी चीज़ें कोट करी हैं कि पतीली में या डेग में ऐसी कुछ लफ्ज़ कहा कि चावल कितने पक्के हैं, कितने कच्चे हैं, और मैं बताऊं कि पतीले के अंदर कितने चावल कच्चे हैं और कितने पक्के हैं। 3 अगस्त की मुमरा की जो तकरीर है उसको सुने। मैंने जो चीज़ नोट की है, उसने मौलवी कलीम ने अपनी तकरीर में कहा और लुगत कुरान के ताल्लुक़ से कहा कि उनको कुरान शरीफ तक नहीं सही पढ़ना आता है। कुरान शरीफ में लहव व लईब है और वो लहू लआब पढ़ रहे हैं। ये बात उसने अपनी 20 मिनट वाली रिकॉर्डिंग के अंदर कल कही। अब आप सुनिए 3 अगस्त की तकरीर को, आप सुनिएगा। कुरान शरीफ में आया है वल फज्र, और इनके गाजी साहब, गाजी मिल्लत, मुजाहिदे सुन्नियत और मुफ्ती कलीम, कुरान शरीफ में आया है वल फज्र और वहाँ बोल रहे हैं फजिर। ये कौन सी लुगत है मियाँ? ये भी तो दिखाओ। तुमने मुझे बहुत अच्छे से छेड़ दिया है बेटा, अब तुम बचने वाले नहीं हो। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, शुरू किया है। अभी देख आगे आगे, तुझे मैं भागने नहीं दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, तुझे मैं भागने नहीं दूंगा। कुरान शरीफ में आया है वल फज्र और उसमें ये बोल रहा है फजिर, और एक लफ्ज उसने उसमें बोला है मुशाबिहत, और लफ्ज क्या है? मुशाबिहत नहीं, लफ्ज है मुशाबहत, मुफाअलत के बाब से। हाँ, मुशाबिहत बोल रहा है। देखिए इसकी उर्दू, फारसी। और एक लफ्ज इसने बोला है उसके अंदर जमादिल उखरा, उसके अंदर बोला जमादिल उखरा, जुमादिल उखरा, लेकिन लफ्ज क्या है? जुमादल उखरा। लफ्ज क्या है? जुमादल उखरा। ये देखो इनके गाजी साहब की। और एक लफ्ज और है, उसको भी सुन लीजिएगा उस 3 अगस्त वाली तकरीर में, कि सहाबा नुजूमे हिदायत है। क्या? सहाबा जमा और नुजूमे हिदायत है। ये वाहिद कहां से आ गया? ये जनाब की उर्दू है, ये मौलवी कलीम की उर्दू है। इनकी फारसी को तो आपने देख ही लिया लेटर हेड पर, और इनकी तकरीर की उर्दू देखी। अगर मैं इसको ही समेटने और बटोरने में आऊँ ना मेरे भाई, बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं फिर घूम करके वापस उसी पर आता हूँ। मैं तो इसको फतावा रज़विया शरीफ पर रखना चाहता हूँ, मसला ताज़ियादारी पर, उस पर रखना चाहता हूँ। इसको मैं उससे भागने नहीं दूंगा। मैंने चंद चीज़ें या ले आया हूँ ताकि जो इसके साथ लगे बजे हैं उनको भी इसकी सलाहियत और काबिलियत पता लग जाए, और जान जाए वो लोग भी कि हमारा मुजाहिद, हमारा गाजी कितना काबिल है, कि जो ये कह रहा है सहाबा नुजूमे हिदायत है, नव्वरहुल्लाहु मरकदहू, और फरीक़े मुखालिफ अपने साथ 10 लोगों को ला सकता है। ये सब देख लीजिएगा उसके लेटर हेड में। और उसी लेटर हेड के अंदर एक चीज़ और आप हजरात देखिएगा, वो मेरे जहन से निकल ना जाए इसलिए मैं उसको बता देता हूँ। मुनाजिर का मुस्तनद आलिम होना ज़रूरी है, जो सरफी नहवी इबारात सही तौर पर पढ़ सके। सरफी नहवी, मौलवी कलीम साहब, सरफी नहवी उसूल और कानून हैं। नहव और सर्फ ये उसूल और कानून हैं अरबी पढ़ने के। नहवी और सरफी इबारात नहीं होती है मुल्ला जी, नहवी और सरफी इबारात नहीं होती है। जो यहाँ लेटर हेड पे कह रहा है कि नहवी और सरफी इबारात सही तौर पर पढ़ सके, ये नहवी और सरफी ये उसूल हैं, उसूल अरबी पढ़ने के, ये कायदे हैं। और इस लेटर हेड के अंदर
پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائی کہ جس کو ہے اور ہے میں تمیز نہیں، جس کو نورہ اللہ مرقدہ، جو عربی میں دو دو ضمیریں لے کے آ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ نحوی صرفی عبارات کو صحیح پڑھ سکے، جو اپنے لیٹر ہیڈ کے اندر ایک عربی کا جملہ صحیح نہیں لکھ سکا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نحوی اور صرفی عبارات کو صحیح پڑھ سکے۔ یہ ہیں ان کے غازی، یہ ہیں ان کے مفتی صاحب۔ اور ایک جگہ میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وارث علوم امام اعظم بھی لکھا ہے، یا بولا ہے کہیں، یا لکھا ہے وارث علوم امام اعظم۔ یہ ہے ان کا امام اعظم نورہ اللہ مرقدہ۔ فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے، نحوی اور صرفی عبارات صحیح طور پر پڑھ سکے۔ یہ ہے ان کا امام اعظم، جو اپنے منہ سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے ہر جگہ کہتا گھومتا ہے کہ وارث علوم امام اعظم۔ ارے کہاں جا رہا ہے بیٹا؟ ادھر آ ادھر۔ اور دیکھیے حضرات، 20 منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر مولوی کلیم نے میری 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ کے اندر بہت سارے لوگ کمنٹس میں مفتی صاحب، مولانا صاحب، حضرت، نہ جانے کیا کیا اپنے اعتبار سے سب لکھ رہے تھے۔ الحمدللہ میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میں مفتی ہوں، مجھے مفتی لکھو، میں غازی ہوں، میں مجاہد ہوں، میں نے بہت بڑا جہاد کر دیا ہے اور میں تنہا ہوں پورے ہندوستان کے اندر، جو میں نے جو ہے دین کا کام کیا ہے اور میں بہت قابل ہوں، میں علم کا پہاڑ ہوں۔ میں نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی۔ لوگ مجھے مفتی کہہ رہے ہیں، مولانا کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کمنٹس کے اندر 1.5 گھنٹے والی گفتگو میں میری پرسوں والی میں، اس کو سننے کے بعد مولوی کلیم نے اپنی 20 منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر اپنے ان لوگوں کو جن لوگوں نے مفتی کہا اور یہ سب چیزیں بولی، اور اس میں بڑا غصے میں آ کر کے کہنے لگے کہ ایسے غیر عالم کو تم لوگ مفتی کہہ رہے ہو، یہ غیر عالم کو مفتی کہہ رہے ہو۔ اور اس کے تھوڑا سا آگے 12 منٹ 58 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کو آپ سنیے گا، 12 منٹ 58 سیکنڈ کی ریکارڈنگ سنیے گا جناب۔ اسی کے اندر ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر عالم کو مفتی نہیں کہنا چاہیے، مطلب تم یہ مانتے ہو کہ غیر عالم کو مفتی نہیں کہنا چاہیے۔ ایک جگہ تم نے یہ مانا اور لوگوں سے یہ کہا کہ کیوں کہہ رہے ہو، وہ اس چکر میں یار یہ جو میرا عجیب آدمی ہے، دھندا پانی سے بند کر رہا ہے، میں اچھا خاصا اپنا کاروبار چلا رہا تھا اور اچھا خاصا جو ہے میری آمدنی ہو رہی تھی اچھی خاصی، لیکن اس نے تو آ کر کے انٹری کر کے میرا بالکل ایک دم سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ جب اس کو یہ ٹینشن ہوا تو اس میں یہ بولا کہ صاحب ایسے غیر عالم کو، جس کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے غیر عالم کو تم لوگ مفتی بول رہے ہو، لہٰذا غیر عالم کو مفتی نہیں بولا جاتا۔ تو نے مان لیا ایک جگہ کہ غیر عالم کو مفتی نہیں بولا جاتا ہے، اور پھر اسی گفتگو میں آگے چل کے تو کہہ رہا ہے 12 منٹ 58 سیکنڈ کے قریب ریکارڈنگ میں، وہ یہ ریکارڈنگ آپ سن لیجئے۔ اسکرین پہ ان کا نمبر ہے، ان نمبروں پہ عوام سے میری گزارش ہے کال کریں، میسج کریں، بالکل گستاخی نہ کریں، ادب کے دائرے میں بات کریں کہ جناب مفتی خورشید صاحب جو آپ نے پڑھا ہے، تو یہ لفظ تو ہمیں لغت میں مل ہی نہیں رہا ہے۔ محض آپ لوگوں نے سنا حضرات، محض 20 منٹ کی ریکارڈنگ میں یہ حال ہے۔ پجمیاں ڈھیلی ہو گئی ہے 20 منٹ میں بیٹا، اور میں نے اپنی ریکارڈنگ میں کہا کہ میں تیرا باپ ہوں، اور بیٹا باپ کے جملوں کو پکڑا نہیں جاتا ہے، نصیحت حاصل کی جاتی ہے باپ کی باتوں سے۔ تجھ کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے اپنے باپ کی باتوں سے، اور تو باپ کے جملے پکڑ رہا ہے، چونکہ تیرے پکڑنے کی بہت پرانی عادت ہے، میں نے سنا ہے، پکڑتا تو بہت ہے، اور تو نے اسی لیے اپنی عادت کے مطابق پکڑا۔ لیکن بیٹا تو ابھی تک ادھر ادھر پکڑتا تھا نا، صحیح جگہ تو نے اب پکڑا ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں، اور تجھے تیری اوقات تک اگر میں نہیں پہنچایا، تجھے تیری اوقات تک پہنچا کر کے رہوں گا میں۔ اور سنیے حضرات، اسی ریکارڈنگ میں اس نے 20 منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر یہ حال ہے کہ وہی بولا
کہ مفتی غیر عالم کو مفتی نہیں بولنا چاہیے، وہیں پر خود بول رہا ہے. آپ نے سنا کہ مفتی خورشید صاحب سے کوئی پوچھے بات کرے اپنے دم چھلوں کو، کہہ رہا ہے لہذا یہ تھی ان کے غازی کی اور ان کے مفتی کی پوری حقیقت. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ بیٹھے گا نا میرے پاس میں، آپ لوگ سب دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی ہمت دے دے کہ یہ میرے پاس آ کے بیٹھ جائے یا اپنے پاس مجھے بلا لے. دونوں باتیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو اپنی آواز میں مجھے بلانا پڑے گا. میں اس کے یہاں تب آؤں گا. اور چائے کے ہوٹل پہ تو بھائی میں خود بول رہا ہوں، چائے کے ہوٹل پہ میں نہیں آؤں گا، اور نہ کسی بھنگار کی دکان پہ آؤں گا، اور نہ میں کہیں روڈ کے کنارے آ کر کے اس سے گفتگو کروں گا. میرے الفاظ آپ غور کریے گا جو میں جو کہہ رہا ہوں. اور میں اس سے یہی کہوں گا جو اس نے یہ راہ فرار اختیار کی کہ اپنے بڑوں سے تحریر لے کر کے آؤ، لکھوا کر کے لے کے آؤ تو میں مناظرہ کروں گا. تو بھائی تو بھی اپنے بڑوں کی تحریر لے کر کے آ. وہ تیرے پیچھے جو بیک اپ کر رہے ہیں، بیک اپ دے رہے ہیں تجھے نا، ان سے لکھوا کے لے کے آ. اگر مرد کا بچہ ہے لکھوا کر کے لے کے آ. دیکھ میں لکھوا کے لاتا ہوں کہ نہیں لاتا ہوں. میں اپنے بڑوں سے لکھوا کے لاؤں گا، اور میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی. میرے بڑوں کو تیرے جیسے گھٹیا قسم کے آدمی کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے علماء مشائخ ایسے ہیں کہ جو تجھے منہ نہیں لگانا چاہتے ہیں. اور میں بتا چکا ہوں کہ بے حیا بے غیرت جو ہوتا ہے وہ اپنی بے حیائی دکھا کر کے، حیادار آدمی اپنی حیا کو ڈرتا ہے، لیکن بے حیا آدمی بے حیائی دکھا کے یہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں جیت گیا، ارے میری باتوں کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. دنیا میں آخری آدمی تو ہے کہ جس کی باتوں کا کسی کے پاس جواب نہیں. ہاں بے شک تیری باتوں کا، تیری فضول بکواس کا، اور تیری لایانی باتوں کا، اور یہ تیری لفاظی کا، حقیقت میں جو صحیح آدمی ہوگا وہ تیری ان لفاظیوں کا جواب نہیں دے گا، وہ تجھے منہ نہیں لگائے گا. اور تو اسی بات میں ہیرو بنا ہوا تھا ابھی تک. لیکن میں یہ چیزیں سب دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا یار اب بہت ہو گیا ہے، تیری مکاریاں بہت ہو گئی ہیں. تو نے بہت علماء کو گالیاں دے لی ہیں، تو نے بہت مشائخ کو الٹا سیدھا بول لیا ہے. اور ابھی تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میرے پاس بھی بہت سارے علماء مشائخ کے فون اور میسیجز آ رہے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے بہت صحیح کیا، ہم تو اس کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، اس کی اوقات نہیں تھی، اس کی حیثیت نہیں تھی. ہم اس کو اگر منہ لگاتے تو یہ اور زیادہ مشہور ہو جاتا، اور اس کا بزنس چلنے لگتا، اور اس کا کاروبار چلنے لگتا. تو اس لیے ہم نے اس کو منہ نہیں لگایا، لیکن آپ نے صحیح ٹائم پر انٹری کر کے اس کو اس کی اوقات دکھا دی. بہت سارے لوگ، میں ان لوگوں کے نام یا میسیجز پڑھ کے نہیں سناؤں گا جو تو پڑھ کے سناتا ہے. فلانے صاحب میسیج کر رہے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، فلانے صاحب کمنٹس کر رہے ہیں، بہت اچھی دھلائی ہو رہی ہے، بہت اچھی ٹھکائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، ابھی یہ کروں گا، ابھی وہ کروں گا. یہ سب لفاظی کرنا بند کر دے بیٹا، اور اپنے باپ کو ملنے کے لیے دعوت دے، اپنے باپ کو بلا، ہاں، اور یا تو ادھر آ جا. دونوں صورتوں میں تیار ہوں. لیکن وہ جو تو راہ فرار اختیار کر رہا ہے کہ لکھوا کر کے لے کے آ، پھر میں کہوں گا تو اپنے بڑوں سے لکھوا کر کے لے کے آ. فقیر اپنے بڑوں سے لکھوا کر کے لے کے آنے کے لیے تیار ہے. اور تو لانے کی بات کر رہا ہے تو اپنے بڑوں کو لے کر کے آ. تو خالی لکھوانے کی بات کر رہا ہے، میں لکھوا کر کو تو لانے کے لیے تیار ہوں. میں لکھوا کر کے بھی لاؤں گا اور اپنے بڑوں کو لے کر کے بھی آؤں گا. تو اپنے بڑوں کو لے کر کے آ، جن کے بل پہ تو کود رہا ہے، چھٹک رہا ہے، لے کر کے آ ان کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ تو جب تو میرے پاس بیٹھے گا نا تو میں تجھے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ واو عاطفہ اور ضمیر مجرور اور ضمیر منصوب اور ضمیر مرفوع کے اصول اور ان کے قوانین کیا ہیں. میں تجھے بتاؤں گا جب تو میرے پاس آئے گا. تو ایک مرتبہ آ تو جا بیٹا. اور متعدی بیک مفعول، اب متعدی بدو مفعول کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے اصول کیا ہیں وہ بھی میں تجھے بتاؤں گا. اور جو تیرا لیٹر ہیڈ ہے نا بیٹا، میں تجھے اس کے باہر ہی نہیں نکلنے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آ تو صرف لیٹر ہیڈ پر، صرف لیٹر ہیڈ پر. اس سے میں ابھی میں نے اس میں تو خالی ایک ٹیلر دکھایا ہے، ٹیلر جو بڑی بڑی اور موٹی موٹی تیری خباستیں میں نے جو نوٹ کری ہیں وہ میں نے سنائی ہیں، جس میں تو نے بولا ہے معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک کے آگے جو نورہ اللہ
مرقدہو، جو 2 ضمیریں تو نے لکھی ہیں وہ تو بتائے گا کہ وہ ایک ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے. میں نے تو بتا دیا الحمدللہ، ضمیر تو نے لکھی ہیں، 2 ضمیریں تو نے لکھی ہیں، لیکن تو بتانا کہ وہ ایک ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے. ایک ضمیر تو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ایک ضمیر کہاں جا رہی ہے وہ تو بتائے گا. اور جو میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ضمیر تیری جہالت کی طرف پلٹ رہی ہے. اور ایک چیز تو نے بولی تقریر کے اندر 3 اگست کی فجر، جو نماز فجر ہوتی ہے اس پر تو نے بولا فجر. وہ آپ تیرے جو چیلے چپاٹے ہیں وہ تقریر سنے اس کی. یہ لمبی گفتگو نہ ہو جائے اس کی وجہ سے میں سرسری طور پر جو اس کی غلطیاں ہیں، اردو کی غلطیاں، وہ میں ذکر کر دے رہا ہوں. اور جن لوگوں نے مجھے فون کر کے مجھ سے پوچھا لہو لعاب کا معنی کیا ہے، ارے بیٹا، اور یہ پوچھا کہ کون سی لغت میں ہے، ارے تم لوگوں نے اور تمہارے مولوی نے میرے خیال سے شاید لغت دیکھی بھی نہ ہو. دیکھ لو دوبارہ جا کے لعب کا کیا معنی ہے، لعب کا کیا معنی ہے. اور جو تیرے ملا نے، تیرے مولوی نے بولا کہ یہ محمل لفظ بول دیا ہے، لعب، محمل لفظ لعب بول دیا ہے. ارے یار کم سے کم پڑھ لکھ کر کے دیکھ بھال کر کے کتابیں دیکھ لیا کر، لغت دیکھ لیا کر، اور اس کے بعد ریکارڈنگ بنایا کر. مجھے امید ہے تجھ سے کہ اب تو اس کے بعد تو نے 20 منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر کم سے کم 20 جگہ کٹنگ کری ہوگی. اب اس کے بعد تو اگر آئے گا بھی تو بہت احتیاط سے آئے گا، یہ مجھے اندازہ لگ گیا ہے. اور دوسری چیز تو نے 3 اگست کے اس میں بولی تھی جمادی الاخری. جمادی الاخری لفظ جو ہے وہ جمادی الاخری ہے. پوچھو اپنے ملا جی سے، لفظ کیا ہے؟ جمادی الاخری. اور بول کیا رہا ہے؟ جمادی الاخری. اور فریق مخالف 10 لوگوں کو لا سکتا ہے. فریق مخالف 10 لوگوں کو لا سکتا ہے. ابے ہیں اور ہے میں جس کو، ویسے اس کے علاوہ اس کی جو غلطیاں ہیں، لائیں گا، جائیں گا، کھائیں گا، میں اس پر کمنٹس نہیں کروں گا. وہ اس کی اپنی ایک بیچارہ معذور ہے زبان سے، کیا کیا جائے. اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاووں کو اور کتابوں کو سمجھنے کے لیے 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے. اور کلیم جو ہے وہ عقل سے اپاہج ہے، اس لیے اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے بولا جائے گا، لکھا جائے گا کہ لا سکتا ہے لکھا جائے گا. اور اس نے نحوی اور صرفی عبارات کو صحیح طور پر پڑھ سکے. یہ ایک لیٹر ہیڈ میں لکھا، یہ میں ٹیلر ہے، یہ لیٹر ہیڈ پر میں جو اصل گفتگو کروں گا وہ میں اس سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے جب بھی اس کی ہمت ہوگی آنے کی یا بلانے کی تو میں اس سے کروں گا. اصل گفتگو میری لیٹر ہیڈ پہ اس کی باقی ہے ابھی، اور وہ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ابھی سے وہ اپنے لیٹر ہیڈ کو بار بار پڑھنا شروع کر دے گا، بار بار پڑھے گا. یا شاید میرے خیال سے اس کو سننے کے بعد جو ہے اس کی پوری ضروریت لیٹر ہیڈ میں لگ جائے گی پڑھنے کے لیے، یعنی کہاں غلطی کری ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی اس کی وہ غلطیاں تم لوگوں کو ملیں گی نہیں. میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، تم کو ملیں گی نہیں. وہ انشاءاللہ تعالی ہم جب بیٹھیں گے اس کے سامنے تو ہم بتائیں گے اس کی لیٹر ہیڈ کی غلطیاں، اس پر ہم سوالات کریں گے اور ان سوالات کا اس کو جواب دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ریکارڈنگ، یہ گفتگو کے بعد ہی سے اس کے چیلے چپاٹے اس کو نوچنا اور کھانا شروع کر دیں گے. وہ خود بولا ہے نا 20 منٹ کی ریکارڈنگ میں کہ جیسے میں نے فون کھولا بہت سارے میسیج یا پتہ نہیں ہزاروں میسیج اور کال آنے لگے میرے پاس، میسیجز آنے لگے کہ جواب دو جواب دو جواب دو. اس کو نوچ رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ جواب دو. پورے 24 گھنٹہ کے بعد پورا ضروریت لگ گئی، 1.5 گھنٹے کی گفتگو کا ان کے پاس جواب نہیں تھا اور نہ جواب ہے. 20 منٹ کے اندر لہو لعاب کو سمیٹ کر اور بھاگ گیا. لیکن نہیں، پھر میں کہوں گا بھاگنے نہیں دوں گا.
تو بھاگے گا کہاں؟ اور طوفان آ رہا ہے، تو بولتا ہے نا طوفان آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ 13 تاریخ یا 14 تاریخ میں معلومات کروں گا لوگوں سے کہ یہ کہیں پروگرام کرنے والا ہے بمبئی میں، اسی تاریخ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی پروگرام رکھوں گا، جگہ اور ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نحوی اور صرفی عبارات کو صحیح طور پر پڑھ سکے۔ نحو اور صرف یہ اصول ہیں، عربی عبارت پڑھنے کے قاعدے ہیں، اصول ہیں، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ جانے کہاں پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے۔ اور مولوی تطہیر کی تعریف کرتے ہوئے اس نے اپنی گفتگو میں کہا، پہلے ایک بار بولا عابد شب زندہ دار، عابد شب زندہ دار، اس نے دونوں لفظ کو استعمال کیا ہے۔ پوچھو ملا جی سے کون سا والا صحیح ہے، عابد شب صحیح ہے، عابد شب صحیح ہے، عابد شب صحیح ہے یا عابد شب صحیح ہے؟ جس مولوی کو یہ نہیں معلوم ہو کہ عابد شب ہے یا عابد شب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں غازی ہوں، میں مفتی ہوں، علامہ ہوں، مجھ سے کوئی مناظرہ کرے، وارث علوم امام اعظم۔ اللہ اللہ، وارث علوم امام اعظم، ابھی تک تو معاذ اللہ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بدنام کر رہا تھا، اب معاذ اللہ یہ بڑھ رہا ہے اور امام اعظم تک پہنچ رہا ہے، امام اعظم تک پہنچ گیا۔ اور وہ لوگ جو اس کے پیچھے سے بیک اپ میں لگے ہیں، تم لوگ ٹینشن مت لو، یہ تم کو بھی نہیں چھوڑے گا، تم کو بھی نہیں چھوڑے گا، ذرا وقت آنے دو۔ اور جب یہ تمہارے اوپر حملہ کرے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ تم خورشید رضا سے رابطہ کرنا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تم لوگ ٹینشن نہ لو، اور مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن تم اس کی گفتگو سے تم خود بھی پریشان ہوگے اور پیچھے پریشان ہو چکے ہوگے، لیکن لگے رہو۔ میں نے پرسوں کی گفتگو میں فتاوی رضویہ شریف کی یہ دونوں جلدیں مترجم، فتاوی رضویہ شریف 8ویں جلد اور 24ویں جلد جو مترجم ہیں، ان کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، اس میں آپ جا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل سنت کو، ہمارے مسلمان سنی صحیح العقیدہ بھائیوں کو اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم تمام اہل سنت کو سچے دل سے صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔